اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی انفارمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ کا نام آدم علیہ السلام کیوں رکھا گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قد کا کیا سائز تھا، یعنی آپ کتنے فٹ قد کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے والوں کے قد کتنے فٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے والے لوگوں کے قد کی کیا پیمائش ہوگی۔ ان تمام باتوں کو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا، یہ لفظ یا تو آدیم سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ظاہری زمین، یا پھر آدو سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں گندمی رنگت۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ چونکہ گندمی تھا اور آپ زمین کی مختلف مٹیوں سے بنائے گئے، اس لیے آپ کا نام آدم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کی اولاد کا نام آدمی رکھا گیا، اور اس کا معنی یہ ہوا آدم والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو اگرچہ بنانے کے لیے مٹی کے ساتھ ساتھ پانی اور ہوا سے بھی کام لیا گیا، لیکن چونکہ مرکز زمین تھی اس لیے آدمی نام رکھا گیا۔ آپ کے قد کے بارے میں ہے کہ آپ کا قد 60 ہاتھ تھا، اور یہی قد جنت میں جانے والے تمام لوگوں کا بھی ہوگا۔ اب رہے وہ لوگ کہ جن کا قد جہنم میں جانے والوں کے برابر کتنا ہوگا، تو اس کے بارے میں تو بہت ساری روایت ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی ایک داڑھ بقدر پہاڑ ہوگی، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ اس سے بھی شاید بڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری زبانیں دی، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 60,000 زبانوں کے اوپر آپ کو عبور تھا، اور 60,000 زبانوں کے اوپر کئی کروڑ لغات کے ساتھ زبان بول سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 1000 پیشوں کے اوپر مکمل طور پر عبور تھا۔ البتہ آپ نے کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنا کام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نہ صرف نام بتائے تھے، بلکہ تفسیر کبیر میں یہ بات درج ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کی حقیقتیں، خاصیتیں، نفع، نقصان اور ان کو استعمال کرنے اور بنانے کے طریقے تک بتا دیے تھے، اور ان کے تمام حالات بھی بتا دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درج ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں، اپنی اولاد کے سارے نام، حیوانات، جمادات، پرندے، چرندے، ہر اس جاندار کے نام پتہ تھے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، بلکہ تمام شہروں، گاؤں اور ہر کھاتی پیتی چیز اور جنت کی ہر نعمت، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام بتا دیے، یہاں تک کہ جیسے پیالہ، ڈھال، دودھ نکالنے کے برتن اور ان کا آہستہ اور زور سے رکھنا تک کے نام بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی باتیں، یہی تمام اسماء آپ کو بتانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ اب فرشتوں کا یہاں پر یہ سوال ہونا کہ اے اللہ عز و جل، تو آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجنے والا ہے؟ ہم تیری حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، اور انسان زمین پر جا کر خون ریزیاں کرے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی خوبصورت جواب فرشتوں کو دیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اب اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کا تمام کلام ایک آیت میں بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا
تو فوراً اس بات کے لیے دلیلاً جواب بھی دے دیا کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی تو آپ نے فوراً چھینک مارتے ہوئے الحمدللہ کہا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمو کلّا کہا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور پیدائش سے پہلے ہی ان کو علم دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے جسم میں جب ساری روح پہنچی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا۔ اس پر فرشتوں نے آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی تمام چیزیں بتا دی گئی تھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کافر و مومن منافق ہر طرح کے لوگوں کے نام اور ان کے پیشے اور ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ لہٰذا اب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات یہاں پر ثابت کی کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اس بات کا یہ جواب بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ انسان زمین پر جا کر خون ریزیہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اے فرشتوں، ہم کو تیری عبادت اور انسان کی نافرمانی کا پورا علم ہے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم کامل عبادت والے ہو، یعنی کامل عابد ہو، اور انسان کامل عالم ہوگا، اور عابد کے لیے مسجد کا محراب اور عالم کے لیے خلافت کا تخت و تاج ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارا تعلق فقط عالم ارواح سے ہے، اور اس کا تعلق اجساموں اور عالم ارواح دونوں سے ہوگا، کیونکہ اس سے انسان بنایا گیا ہے اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی کہ تمہاری عبادت جبری ہے، یعنی عبادت تمہاری غذا ہے، اور اس کی عبادت اختیاری عبادت ہوگی، یعنی انسان کو اختیار ہوگا، وہ چاہے تو اللہ کی عبادت کرے اور اپنے لیے جنت کو اپنے لیے پختہ کرے۔ چوتھے یہ بھی کہ تمہیں عبادت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں، اس کے لیے یعنی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں چیزیں درپیش رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازم کیا کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرے، اور یہی بات فرشتوں کے سامنے انسان کی نمایاں رکھی گئی کہ وہ تمام ضرورتوں کو لات مار کر اللہ کی اطاعت کی طرف راغب ہوگا، اس لیے اس کا سچا سجدہ تمہاری ہزار عبادتوں سے افضل ہوگا۔ اور پانچویں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی بتائی کہ تم میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے تم ہماری شان ستاری اور غفاری کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ انسان چونکہ گناہ کرے گا اور پھر اللہ سے توبہ کرے گا، اور اللہ ان کے گناہوں کو چھپائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی جواب دیا کہ جب میرے بندے مجھ سے روتے ہوئے توبہ کریں گے اور میں مغفرت کروں گا، بے شک اسی وقت میری شان ستاری ظاہر ہو جائے گی۔ بے شک ان میں شہوت اور غصہ تو ہوگا، مگر جب وہ میرے لیے صرف کریں گے تو اس سے بڑے بڑے عمدہ نتیجے نکالیں گے۔ ان کے دل میں میرے عشق اور محبت کا جوش اور اس کے خیال میں میرا جذبہ ہوگا، اور جب وہ اپنا غصہ میری رضا کے لیے استعمال کرے گا تو میدان جنگ میں جام باز غازی بن کر آئے گا، اور ان سے وعدے وعید کیے جائیں گے۔ اور اے ملائکہ اور اے فرشتوں، جس طرح ان میں فاسق و فاجر و بد کردار ہوں گے، ایسے ہی ان میں عابد و زاہد اور متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، اور میرے وفادار اور رازدار بھی ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت اطہار ہوں گے۔ چھٹے یہ کہ تم صرف رکوع اور سجدہ کی عبادتیں کر سکتے ہو، انسان ہزارہا ایسی عبادتیں کرے گا جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ بھوکا رہ کر روزہ دار، مسافر بن کر حاجی، میری راہ میں لڑ کر غازی، میرا قرآن پاک پڑھ کر قاری، دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی، چہرہ پاک مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابی بنے گا۔ غرض کے ہر عضو سے صدہا عبادتیں انجام دیتا جائے گا۔ اور ساتواں، اے فرشتوں کہ انسان کے طفیل تم ہزارہا عبادتوں کے مستحق ہو جاؤ گے اور تمہیں عبادتیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کے اوپر ہر حال میں
فوقیت عطا کی اور اسے اشرف بنا کر یہ بات ثابت کر دی کہ صرف خلافت کے لیے عبادت ہونا ضروری نہیں بلکہ خلافت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں اور تم سب نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سجدوں کی حقیقت عطا فرمائے اور ہمیں ایسے سجدے کرنا نصیب فرمائے کہ جس میں خالصتاً رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔